سرکار غوث اعظم دستگیر قدس اللہ علیہ العزیز خطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی 11ویں جو یہاں پر جو ہمیں ہندوستان بر صغیر میں ایشین کنٹری میں یہ منائی جاتی ہے 11ویں کے نام سے برکت. یہ 11ویں کیا ہے؟ ایک ایصال ثواب ہے. جیسا ہمیں کوئی ہمارے گھران کے اندر انتقال ہوگا تو ہمیں 3 ماہ یا برسی یہ سب چیزیں کرتی نا، جائز ہے نا. کی کرو بولو تو ہر طبقے میں بھی ہر فرقے میں بھی 70% فرقے میں بھی یہ جائز قرار دیتی کہ ہم نا آ کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے. ایصال ثواب کرنا جائز ہے. یہ جو انسان کھاتا ہے یا کھلاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا ذکر پڑھتا ہے ان کی خبروں کو وہ ضرور جاتا. دلیل کیا؟ اب رسول کی حدیث بخاری کی کیا ہے؟ جب تمہیں قبرستان کے سامنے سے گزرو یا قبرستان سے گزرو تو تمہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا اہل القبور کہو. یا اہل القبور مطلب کیا ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ان عمر کو مٹی میں چلے گی نا، ان کے ہڈیاں گوٹیاں گل کو کتا کی چلے گی نا، چاوت نہ ہوتا 40 دن کے اندر کیا بھی نام و نشان نہیں رہتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتی کیا؟ کون پوچھ رہی؟ سو صحابہ. نہیں ہمیں تو نہیں تھے نا، تابعین بھی نہیں تھے نا، تبع تابعین بھی نہیں تھے نا. رسول کے زمانے میں تھے سوچ کون؟ صحابہ تھے. کون تھے؟ صحابہ کا درجہ سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی کائنات میں رسول کریم کے بعد کوئی درجہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت کے بعد کس کا درجہ ہے؟ سو صحابہ. صحابہ اہل بیت میں بھی گنے جاتی، گھران والے میں ان کا دو اندر والے بھی باہر والے. تو صحابہ کا بڑا مقام. ولی غوث قطب قلندر بڑے سے بڑے بھی صحابہ کے گھوڑے کی دول کی برابری بھی نہیں کرتے. حتیٰ کہ غوث اعظم دستگیر بھی فرماتی کہ میں غوث اعظم دستگیر چاہیں پورے اولیاء اللہ میرے قدم کے نیچے میری ولایت کے بغیر میری اجازت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. پھر بھی میرا مقام کیا ہے اگر بولے تو رسول کی سنگت میں جو رہتا ہے صحابی اس کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کی برابری میں غوث اعظم دستگیر نہیں کر سکتا. نہیں کرتے. یہ کدھر کو بولے تو ہمیں ماننے والے غوث اعظم اتنا زیادہ مانو حد ہے. کہاں ہے؟ حد ہے. وہ حد کے اوپر تمہیں چلے گے تو صحابہ سے بھی بڑے اہل بیت سے بھی بڑے کر کے ملک کو ان کو ہی چھوڑ ڈالے. خالی غوث بہت جنے پکڑ لیتے ہیں پھر صاحب زیادہ اگر بولا تو غوث پاک. اس کے بعد نہ کوئی صحابہ، نہ صحابہ کے اوپر ہی سو اہل بیت، نہ اوپر ہی سو سرکار دو عالم. انہیں پڑھ گا تو انہیں پورا چل جاتا. نہیں ایسا نہیں. یہ قانون ہے، ایک قانون بنایا اللہ تعالیٰ. وہ قانون سے برابر ہمیں چلے تو تب بھی بولتے نا وہ شریعت، وہ طریقت، وہ چاہو معرفت. بغیر قانون کے اوپر کا نیچے کا گریڈ والے کو پرائم منسٹر کو کونسلر کی سیٹ، کونسلر کو پرائم منسٹر کی سیٹ، یہ سب نہیں ہوتا. نہیں ایسا ان کا مقام بڑا بلند برکت. سرکار غوث اعظم دستگیر قدس اللہ العزیز کا ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے، ایسی بلندی ہے کہ ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی جا رہی کی کرنا کیا ضرورت ہے. یہ آپ کو اصل میں کیا ہے نہ سرکار غوث اعظم دستگیر کی پیدائش کا دن. سرکار غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے سو 20/9 شوال، کہتے ہیں 20/9 یا 30 شوال. شوال کر کو بولے تو رمضان کی ایک دن پہلے نہیں، مگر ہمیں کرتے سو پہلے رمضان کو ایصال ثواب زیادہ ہونے کا نہیں، ثواب ہمیں اختیاری کرانا. حالانکہ پیدا ہوئے تو شوال کے مہینے آخری جو تھا یہ ایک دن چاند دکھنے کا دن تھا. وہ دن غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے. نہ غوث اعظم دستگیر کا برتھ ڈے، نہ ولادت، نہ غوث اعظم دستگیر کی اس دن وصال کا دن، نہ عرس کا دن. غوث اعظم دستگیر بہت سے روایتوں سے کیا ہے 17 ربیع الثانی کا دن. کہتا ہے 17 اب آنے والا جو 17 ہے نا 11 سے ابھی 6 دن کے بعد ان کی وفات کا دن. مگر یہ 11ویں کیا چیز مناتی ہے؟ 11ویں کیا چیز؟ یہ 11ویں چیز مناتی ہے بولو تو 11ویں خود سرکار غوث اعظم دستگیر منانے تھے. سرکار غوث اعظم دستگیر ان کی حیات میں مناتے ہیں. برسی تمہیں کب مناتے ہو؟ مرگے بعد، بابا کی، دادا کی، جورو کی، کس کی بھی کون مرتا ہے پہلے مناتی ہے. کب تک برسی بنائی نہیں مناتی. مگر یہ واحد ایسی حکمت ہے سرکار غوث اعظم دستگیر کی جب انہوں با حیات تھے، جب انہوں اس عالم اسباب میں تھے زندہ، تب خود یہ تاریخ کو سرکار غوث اعظم دستگیر کیا کرتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر. مدرسہ کو تو یہ چھوٹے موٹے ایسے مدرسے نہیں، خان ان کی خان خالی مدرسے میں نہیں. یہاں پہلے کیسا تھا بولے تو خان خواہ کے اندر تعلیم ہوتی اور ساتھ میں خدمت کی ہوتی، مرشد کی پریکٹیکل بھی ہوتا،
تھیوری بھی ہوتا ہے. ہاں آج کیا ہے کرنے بولے تو پریکٹیکل نہیں، خالی تھیوری. کیا تھیوری؟ قرآن پڑھ لیے، پریکٹیکل نہیں، کچھ بھی پریکٹیکل نہیں، تھیوری بھی خالی. وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ لیا آیت ہے، کبھی زندگی میں آپ کو ذکر کو نہیں کرتے. نہیں، اللہ جلیس من ذکر نہیں کرتا قرآن میں. کیا بولتا میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اب کون بیٹھا ہوا ہے؟ سو اللہ. اب ہاں بیٹھ کر کو بولا تو انہیں وہاں نہیں بیٹھتا، انہیں بیٹھے رہتا اس کانگور میں. بولے تو اسے کبھی چوراں کے ساتھ گنجڑاں کے ساتھ بیٹھے رہتا. ایسا چھیس نا قرآن یہ بولا تو انہیں کرتا سو الٹا. برکت سرکار غوث اعظم دستگیر اپنی حیات کے اندر یہ چیز کرتے کہ غوث اعظم دستگیر کرتے. تو غوث اعظم دستگیر کے جو بیٹے تھے حضرت شیخ عزیز گیلانی، عبد العزیز گیلانی، دوسرے ان کے بچے تھے. انہوں فرماتی کہ ہمارے ابا حضور شیخ ہمارے انہوں خود ان کی حیات میں کرتے اور اتنے پاورفل تھے سرکار غوث اعظم دستگیر اس زمانے کے اندر کہ جتنے بھی سلاسل چلتے، نقشبندی ہوتا یا صابری ہوتا، بڑے بڑے سلاسل جتنے بھی ہوتے، شیزالی ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق سے چلیا جو نقشبندی ہو، یا حضرت عمر سے شیزالی چلیا، شیرازی حضرت عثمان غنی سے چلیا، ہر سلسلہ بھی جو بھی چلیا اس زمانے کے اندر. یہ نہیں سمجھنا کہ غوث پاک کے بعد سلسلے رہے. غوث پاک سے پہلے بھی سلسلے چلتے تھے اور سلسلوں کے جو پیر صاحب تھے، نہیں وہ بولتے نہیں چار پیر کر کو بولے تو وہ زمانے کے اندر کون تھے کر کو بولے تو ایک رسول اللہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ سے اجازت تھی کہ انہوں کسے بھی ان کو خلیفہ بنا سکتے. ان کا ایک پیر صاحب جو ڈائریکٹ اجازت تھی اللہ سے. دوسرے مولا علی مشکل کشا ان کے زمانے کے مولا علی مشکل کشا، ان کو بھی ڈائریکٹ اجازت تھی کہ سلسلہ بسلسلہ انہوں چلانے کی طاقت تھی. تیسرے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. کون تھے؟ امام حسن عسکری. چوتھے سرکار امام حسین علیہ السلام. انہوں چار مشایخ جو با حیات رسول کی زندگی میں تھے. با حیات رسول کی زندگی میں صحابہ بھی تھے جو رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور ساتھ میں رسول کا بلڈ بھی تھے، خون بھی تھے. یہاں نسبت کیا تھی؟ دو بھی حسب بھی تھی، نسب کی تھی. دو بھی نسبتہ میں انہوں چار پیراں اس میں سے چار پیراں بھی اپنے خلفاء بنائے، اپنے مشائخ بنائے، اپنے بولتے نہیں رائٹ ہینڈا بنائے یا ان کو آگے بڑھانا. 14 خانوادے کرتے نہیں برکت ان سے چلا. یہاں سے چلتا سو سلسلہ، یہاں سے چلے گیا خانوادے چلے 500 سال سرکار دو عالم کے بعد 500 سال تک بھی ان کی زندگی میں انہوں جب رخصت ہونا تھا دنیا کے اندر، ان کا جو مشن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت کیا کرے آگے بڑھانا. نبوت کا دروازہ ختم ہو رہا ہے اور قیامت تک بھی انسان تو پیدا ہوتا ہے، ہادی نہیں رہا. ہادی کر کو بولے تو ہدایت دینے والے. اب وہ زمانے میں ہدایت دینے والے رسول تھے. اب رسول کے بعد صحابہ کے بعد ہدایت دینے والے کون؟ تو رسول کریم کو اللہ سے حکم ہوتا ہے کہ قیامت تک بھی ہادی ایک ہے نا. ہادی کر کو بولے تو ہدایت دینے والے. ہادی نہیں رہا تو لاسٹ میں کیا ہوتا مطلب قیامت کے روز سب مر کے بعد یا اللہ ان کو ہادی ملے، ان کو رسول ملے، ان صحابہ بنے. ہم نہ کون بھی نہیں ملے اس کے واسطے ہمیں جوا کھیلنے بیٹھے گا، ہم بھی کھیل کر لیتے ہیں سبھی. اس کے واسطے اللہ کیا کرتا ہے کبھی بھی اپنے مخلوق کو بغیر ہادی کے پیدا نہیں کرتا. پہلے کسے پیدا کریا؟ انسانوں کو پیدا کریا کہ ہادی آدم کو پیدا کریا. پہلے ہادی آیا، بعد میں انسان آیا. اللہ تعالیٰ کا قانون کہ پہلے ہدایت دینے والے کو کرتا کی کو تو سبا کے دن سوال نہیں ہونا ہدایت نہیں ملی ہم نہ نہیں بولے گو ہدایت دینے. اور رسول کریم فرمایا دیکھو ہادیاں ختم ہو، خاتمین نبی میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آتی مگر دنیا چل کے، اس کے بعد بھی دنیا چل کے، مگر اللہ کا قانون کیا ہادی ہونا. اس کے بعد میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی ہادی ہے تو میرا مولا علی علیہ السلام ہادی بنے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ غوثیت. ہادی آیا، ہادی کے بعد کیا گئے ان کو وہ چلانا تھا ضروری تھا. وہ کیا کرے امام علی کو بنا. امام علی کے بعد امام علی کیا کرے جب ان کی شہادت نزدیک آئی تو ان کے بیٹے ان کے خلیفے امام حسن کو بنائے.
امام حسن کیا کرے جب ان کی رخصتی آئی تو حسین کو امام بنا. امام حسین کو جب رخصتی آنے والی تھی کربلا کے اندر، جانے سے پہلے کیا کرے اپنے زین العابدین علیہ السلام کو ان کا منصب کے اوپر بٹھائے. کس کی منصب؟ وہ اصل میں وہ کرسی رسول اللہ کی کرسی بدل کے نہیں، خالی کیا ہے وہ آپ کو پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کا کام ٹرانسفر ہو رہا ہے. مگر جو پیور اسلام تھا، دین تھا، وہ محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، اور لینا سو بھی محمد مصطفیٰ کے پاس. اور کہاں سے لینا؟ سرکار کے پاس ہی لینا. دوسری تیسرے سے لیتے تو کیا ہوتا؟ فرق آ جاتا. جیسا اب قرآن میں کیا آیا؟ نماز کی روزے کی آیت، روزے کی. اب روزہ تم اپنا کھانا فجر کے ٹائم کو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سحری کرتے ہیں. سحری تمہاری ختم کرو جب تمہیں آسمان میں ایک باریک تاگے جیسا نہ دیکھو، سفید تاگے جیسی باریک سفیدی نہ دیکھو، تب تک تمہیں کھا سکتی. وہ سفیدی دکھتے ایک ساتھ تمہیں کیا کرنا پڑا. اب کیا کرتے ہیں اپنے دماغ میں کون کری سو؟ اب وہ زمانے میں تھا نا. اب کیا کرتے ہیں بہت سے صحابہ سفید تاغا تکے کے نیچے رکھ لیتے. تفسیر قرآن کی اگر انہوں سمجھ میں جاتے تو انہوں خود کیا کرتے تھے؟ سفید تاغا دیکھ کو کیا کرتے؟ روزہ ختم کرتے. ایسا چھوڑا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے صحابہ کو بولے ایسا ایسا کر رہی نا یا رسول اللہ، یہ قرآن کیا ہے اتری سو کیا جب سفید تاغے جیسی روشنی آ جائے تو تمہارا روزہ شروع ہوگا. تو یہ صحابہ کیا کرتی ہو تو سفید تاغا لے لے تو ہمیں تکیے کے نیچے رکھ لیتی، ہمیں کھاتے رہتی. اس کے بعد کیا کرتی؟ سفید تاغے کو دیکھ لیتے کیا کرتی؟ چھوڑ ڈالتی. اب دیکھتی کہ سفید تاغے کو چھوڑنے کے واسطے روزہ تو کیا ہوگا؟ وہاں فرق آگا. کئی کو فرق آگا. قرآن سمجھنا، قرآن کا حکم سمجھنا کس کے پاس سے؟ اپنے دماغ سے، رسول کریم کے پاس. رسول کو پوچھنا. رسول مسکرا کو بولے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں کرے اللہ تعالیٰ ایگزامپل دیا سو کہ اگر سفید تاغا باریک سفید آ جائے تو ختم ہوگا تمہارا کھانا پینا، روزہ شروع ہوگا. تب ان کو سمجھنا. کبھی بھی دیکھو ہر چیز بھی ہمیں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں ہمارے دماغ سے. اب صحابہ جیسی ہستیاں خود انہوں یہ نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کی تشریح اور تفسیر اور اس کا احکام نہیں سمجھتے. ہمارے تمہارے جیسے اپنے احکام. اس کے واسطے کبھی بھی کہاں سے لینا؟ پیور سرکار سے لینا، پیور سرکار سے لینا. یہ سرکار کو کہاں سے ملا؟ یہ بات امام حسین ہوئے، زین العابدین ہوئے، زین العابدین کے بعد محمد باقر ہوئے، باقر کے بعد امام جعفر صادق ہوئے، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہوئے، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا ہوئے، امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی ہوئے، امام محمد تقی کے بعد علی النقی ہوئے، علی النقی کے بعد امام حسن عسکری ہوئے، امام حسن عسکری کے بعد امام زمان محمد مہدی علیہ السلام. حاضر ناظر یہ چیز چلا لے کو آج وہی نہیں. اور ہمارے ہر حدیث میں بھی ثابت ہے کہ زمانے میں آتا ہے آخری زمانے میں امام محمد مہدی علیہ السلام آتی، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام آتی نہیں، تب قیامت برپا ہوتی ہے. کس کے آتی؟ سو جو یہ منصب کو بیٹھ کو رہتا رسول اللہ کے، انہوں آپ کو لیڈ کرتی، انہوں آپ کو لیڈ کرتی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، یہ رسول اللہ کا قانون. یہ قانون رسول بھی نہیں بنائے، رسول بھی اپنی مرضی سے کرے. وہ معراج کا ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ؟ رسول کریم جاتے ہیں. کہاں جاتی؟ معراج. معراج کو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ، سر کے آنکھوں سے دیکھ. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول کی دعوت بھی کرتا. یہ دعوت کرنا، یہ کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں نہیں، یہ کیا بھی آپ کو دنیا کی چیزیں نہیں. رسول کو اللہ تعالیٰ وہاں کی آسمانوں کی اچھی نعمتیں کھلاتا، اچھی نعمتیں کھلاتا. نعمتیں کھلانے کے بعد کھانا پینا، یہ اس کے واسطے معلوم سرکار کو پوچھے دین ایک لفظ میں سمجھاؤ یا رسول اللہ. مولا علی کے زمانے میں مولا علی کو پوچھے دین ایک لفظ میں سمجھاؤ. غوث پاک کے زمانے میں غوث پاک کو پوچھے، خواجہ کے زمانے میں خواجہ کو پوچھے دین کیا ہے. ہمیں کیا بولے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، داڑھی، جھبا، قبا، یہ وہ، یہ ہمیں پورا یہ دین سمجھتے تھے. مگر رسول فرمائے ماتا، کیا کھلانا؟ کھانا کھلانا. دین کیا؟ ماتا. مولا علی کیا؟ ماتا. غوث پاک کا کیا؟ ماتا. خواجہ غریب النواز کیا؟ ماتا. انہوں دین یہ نہیں سمجھتے. دین کیا سمجھتے؟ تو بھوکے کو کھانا کھلانا. بھوکے کا تو خالی غریباں کو نہیں، امیر کو بھی بھوک لگتی ہے، غریب کو بھی بھوک لگتی ہے، کہتے بھی کیسا بھی رہتے کھانا کھلانا. ہمیں ہمارا کیا تو بھوکے پکڑتے. ارے بھوکے کو نہیں بھائی، سب جنے آپ کو کروڑ پتی رہے آتے بھی انہیں بھوکا، مگر کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. کون سا کھانا کھلاؤ؟ حلال کا کھانا کھلاؤ، اللہ کے نام کا کھانا کھلاؤ، تاکہ اس کے جسم کا خون اللہ اللہ بول سکے، اس کے جسم کا خون رسول اللہ بول سکے. اب
معراج میں ہوئی، رسول کو بلایا، بہت بات چیت ہوئے، ہے نہیں ہمیں التحیات للہ والصلوات، یہ نہیں ہوئی تو بولا تو تمہیں یہ بھی نہیں پڑھنی، کون سا نہیں پڑھی، نہیں پڑھے تو تمہاری پوری نماز، پورا قرآن پڑھے تو بھی التحیات نہیں پڑھے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات چیت تھی رسول کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں سے اللہ تعالیٰ بولتا السلام علیکہ یا ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، رسول بولتی السلام علینا علی عباد اللہ، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر بھی اور میرے عباد اللہ الصالحین بندوں کے اوپر، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ اب جو مقرب بندے جو اللہ تعالیٰ کے اطراف تھے انہوں کیا کرے، یا اللہ رسول کی بات چیت میں وہاں سے اٹھا کو کیا کرے، اشہد اللہ الہ، ہمیں گواہی دیتی، کون گواہی دیتی؟ فرشتے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول، اللہ کے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پوری بات چیت کہاں کی ہے؟ آسمان کی۔ یہ آسمان کی بات چیت تمہیں آپ کو پورا قرآن پڑھ کو 2 رکعت کے اندر تمہیں پورا سبینہ نماز بھی پڑھ کے نہیں، پہلی رکعت میں آدھا قرآن، دوسری رکعت میں آدھا قرآن، پورا قرآن پڑھ ڈالو، التحیات نہیں پڑھے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ یہ تمہیں معراج نہیں مانے تو بھی معراج کو نہ بولنا، معراج التحیات بولنا، معراج کو نہیں ماننے والے دیکھو معراج بڑی چیز، بہت بڑی چیز، اس کے اندر ہی پورا کھلتے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نعمت عطا فرمایا، ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت جو ہے امت کے واسطے، محمد کے واسطے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ نہیں سمجھا امت کے واسطے نماز ہی تو محمد مصطفیٰ کے واسطے ہی نہیں، امت کے واسطے رسول کریم آتے ہی سجدے میں جانے والے، آتے ہی دنیا میں سجدے میں جانے والے، باقی کے جتنے بھی ہیں وہ 40 سال کے بعد سجدے میں گئے نہیں، تب تک سجدے میں نہیں گئے تھے مسلم، اگر مسلمان تھے بھی تو نہیں تھے، مگر میرا رسول آنے سے پہلے سجدہ کرنے والا، یہ نہیں ڈالنا امت کے واسطے گفٹ، امت کے واسطے گفٹ، کیا گفٹ ہے؟ نماز، محمد مصطفیٰ کے واسطے میں۔ بہت جنے کیا سمجھتی ہیں انہوں بھی ان کے واسطے بھی 40 سال کے بعد پڑھے گا، 40 سال کے بعد پڑھے گا، برکت اللہ تعالیٰ جیا دینے کے بعد کیا کرے، اور ایک چیز کیا کرے، رسول کریم کو یہ نورانی خرقہ پہنایا، نورانی خرقہ پہنایا کہ اللہ تعالیٰ بولیا یا رسول اللہ جس طرح میں نے آدم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا نہیں، اس کے بعد میں شیش کو بنایا، بعد میں ہوتے ہوتے نوح، یوسف، ابراہیم، یونس، یعقوب سب کو بنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے کائنات کا، ساری کائنات، آدم کو خالی اس زمانے کے اندر انسانہ کا بنایا نہیں، سلیمان کو اللہ تعالیٰ ان کا بارڈر زیادہ دیا، جناح کو بھی بنایا، ترین کو بھی، چرند کو بھی، پرند کو بھی، سب کے اوپر کریا۔ اب بنی اسرائیل کے نبیان جو آئے، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام، خالی اسرائیل کے واسطے بنا، ان کا جو طاقت چلتی ہے اسرائیل کے باہر نہیں۔ محمد مصطفیٰ کو 7 زمین 7 آسمان کا نبی بنایا، رسول بنایا۔ ان کا پروٹوکول کیا تھا پوری زمانے کے اوپر؟ اب یہاں ہمارے انڈیا میں مودی خالی ہندوستان کو پرائم منسٹر، انہیں ورلڈ کو نہیں نا، نہیں، ایسا ہر نبی کو بھی کیا کرتا، بارڈر دیتا کرتا، وقت میں چنوں نبوت چلا، وہ بارڈر کے باہر نہیں، نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام نہیں، یوشع ابن نون کو الگ، ان کے بارڈر دیتا، مگر رسول کو بارڈر نہیں، جیسا حد اللہ تعالیٰ کی مقرر کیا ویسا رسول کی رسالت کی حد مقرر نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ غوثیت، یا علی۔ یہ بارڈر حد نہیں، میرے رسول اللہ کی حد نہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کہاں تک پھیلتی ہے بلکہ رسول اللہ کی رسالت وہاں تک چلتی ہے نہیں۔ اسے بولتے سمے کیا بولتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کہتے ہیں، بنی اسرائیل کر کو بولے تو وہ خاص طبقہ جو اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے، خالی بنی اسرائیل کو تو وہ بارڈر ہی چنتا چلتا ہو، دوسرے بارڈر میں ان کی قانون نہیں، ان کو نہیں، دوسرے نبی کو بھیجتا، اسے 1,24,000 بنایا، مگر میرے نبی کو زمینوں میں، آسمانوں میں، چرند میں، ترین میں، درند میں، یہ نہیں کہ خالی انسانہ میں، یہاں تک رسول کریم جنات کے بھی، مدینے میں، مکے میں جن کی مسجد جن ہے نہیں، مسجد جن ہے، یہاں تک بہت سے حدیثاں کے اندر واقع آتی، آنکھوں ہرنا کو رسول کے پر کلمہ پڑھتی، آنکھوں نہیں جانوراں رسول کے پر کلمہ پڑھتی، شیر رسول کے پر کلمہ پڑھتا نہیں، گھوڑے رسول کے پر کلمہ پڑھتی،
कुत्ते रसूल के ऊपर कलमा पढ़ते हैं, कहते क्या को उनके वाकया थे ना, यही नहीं समझना रसूल की रिसालत हद हाली इंसान के ऊपर या मक्के वाले के ऊपर मदीना वाले के रसूल की अजब में रो नहीं, अजब में रो शामी रो कायनात के रसूल की रिसालत होती है। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, नबी मकसद बनाने का कायनात तुम्हें, आज तुम ना मैं किसी भी ये एजाज नहीं दिया जो एजाज आज दिया, सर की आंखों से तुम्हें मेरा दीदार कर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम्हें जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनी नहीं, हमें तुम्हें सुनी नहीं। अल्लाह ताला एक सुई के दाने के नाके में से हजारों करोड़ों अल्लाह नूर ले जा डालता, किसका? अल्लाह का भी नहीं, रसूल का। रिवायत में रसूल अल्लाह का नूर, हमें अल्लाह अल्लाह का नूर, अल्लाह नूर से भी बड़ा हो, नूर भी एक शय होगी, नूर भी एक शय, अल्लाह ताला शय भी नहीं है, शय से बड़ा। वो नबी का एक वो नहीं, हजारों में से हजारों जर्रा ले जाको, वो भी कहीं डायरेक्ट इंसान को नहीं, कहाँ की पहाड़ को डालता सो, पहाड़ को डाला तो वो जल को राख हो को सुरमा होता, क्या होता सो? जल को राख हो को सुरमा होता। आज हमें लगाए तो क्या होता सो, वो जरा वो बोलते नहीं, उसमें उसके अंदर जरा नूर होती है, जरा खूबसूरत इंसान दिखता है, मोमिनियत दिखती है। ये सब क्या है? रसूल का जब नूर पढ़ को जल को राख हो को आज भी अंखा में पड़ा तो आज भी अंखा खराब करने वाला अच्छा हो रहा है, नहीं खूबसूरत दिखना शुरू हो जाती है, सवाब हो जाता है। तो रसूल करीम का कहना बरकत एक क्या है, अल्लाह ताला की सिफत क्या है? सिफत। अल्लाह ताला की सिफत को अगर डाल रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम ताब नहीं ला रही, क्या नहीं ला रही? ताब नहीं ला रही, अंधे हो गए बहुत दिना को पूरा छपाले छपाले फिरते की तो यत्ता जलालत आगी, कान देखते पूरा जलते रहे, जोरू को देखे जोरू जली, गऊ को देखे गऊ जलिया, घोड़े को देखे घोड़े जलिया, काम भी जाको उनका सभी ये नहीं हुआ। उसके वास्ते क्या करे उन्होंने? मूसा अलैहिस्सलाम डाल लेते। खाली अगर तुम्हें सोचो सिफत, सिफत जात, एक जात है एक सिफत है। जात कर को बोले तो क्या? सरापा। जैसा अल्लाह नाम जाती नाम, अल्लाह जाती नाम, रहमान रहीम करीम सिफाती नाम। सिफाती कर को बोले तो अगर तुम्हें करम करे तो करीम, रहम कर तो रहीम, तुम्हें बख्शे तो नहीं, ऐसा बख्शिश करने वाला। ये आपको सिफत, सिफत आपको जात से बहुत छोटी, ये एक जात में करोड़ों अरबों खरबों सिफता रह, ये एक जात में करोड़ों अरबों सिफता रह सकती, मगर जात बदलती, जात दो नहीं हो सकती, जात अल्लाह की एक ही है, सिफत हजारों है, कहते नामा नहीं अल्लाह के, अनगिनत नाम, हमें 100 पढ़ती ना 100 नहीं, हजारों करोड़ों नाम अल्लाह के, वो नहीं, मगर अल्लाह का एक ही जो जाती नाम है वो बदलता है। अल्लाह का नाम कोई जाती नाम बदल ही नहीं सकता, किसी हालत को किसी कीमत को जाती नाम बदल नहीं सकता। ये दिखा रहा है अल्लाह ताला कि देखो मूसा जैसे नबी को अगर मैं सिफत डालता हूँ तो अंधा हो जाता है, मेरे नबी को मैं जात दिखा तो मेरा नबी तो मैं जात दिखाया, इसलिए डायरेक्ट जात, डायरेक्ट क्या भी सिफत नहीं, इनडायरेक्ट 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 नहीं, खाली डायरेक्ट दिखता है। उन्होंने जल गए बशर बशर को बोलने वाले हैं, हमारे जैसे बोलने वाले नबी मूसा अलैहिस्सलाम उनकी सिफत को ताब नहीं लाए तो खुदा की कसम मुस्तफा की आंखों से करोड़ों सलाम, इस आंखों से रसूल नबी को देखे, तो अल्लाह को देखे, नबी अल्लाह को देखे, देने के बाद वो अल्लाह ताला का नूरानी जो खिरका था अपने खुद हाथों से अल्लाह ताला रसूल को बोलते नहीं पिनाया, पिना को देखना था, मेहमान को मेहमान नवाजी करते हैं, मैं तो हारा शाला फुल अंदाज देखिए, ये भी सुन्नत भी, हम भी उन्हें अब खिरखे नहीं पहनाते, अगर गरीबा होगी उसके वास्ते नहीं पहनाते, क्या करते हैं हारा शाला दलाल की, वो एक अल्लाह एक इज्जत दिया, एक इज्जत बुजुर्गाने दी है, याद से नहीं चल रहा है। हर बुजुर्ग के दरबार में भी कोई बुजुर्ग जाता क्या करते बोले तो उनको हार शार कहते भी एक चीज उनको गिफ्ट करती। यहाँ तक रसूल के जमाने में क्या करता है, रसूल खुद उनके सहाबा को नाच पढ़ते तो क्या करता, अपना खिरका उठा देता, करे नहीं करे, ये क्या भी आपको शिर्क बिदअत के काम नहीं, ये आपको अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत के काम बरकत अल्लाह ताला उनको दिया। देने के बाद एक चीज बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन खरीद तुम्हें भी मेरे पास आती, कहीं को तुम्हारे इश्क में मैं हूँ सो, तुम्हें बहुत देर जमीन के ऊपर इश्क लगा तो भाई भी नहीं, हजारों साल के बाद भेजा सभी नबी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली।
रसूल अल्लाह को भेजा नहीं, वो लेट है, ये नहीं समझा कि लेट भेजना था, फेस्टिव भेज सकता था। की करूँ बोला तो उसकी इतनी मोहब्बत, तुम्हें सब जाओ बाद में भेज दूंगा, बाद में भेज दूंगा। और सबसे पहले बहुत से कम उम्र, पूरे नबिया में सबसे कम उम्र मेरे रसूल करीम, सबसे जल्दी वापस बुलाया। नूह की कितनी 3,500 नहीं, आदम की 3,500, नूह की 900 साल, उनकी मूसा की 6,500, ऐसे नबिया के बड़े बड़े उम्र थे। सबसे खलील उम्र रसूल की अल्लाह ताला ज्यादा दूर नहीं रखना चाहता, वो भी इश्क वो मोहब्बत हो, ज्यादा उन्हें दूर नहीं रखना चाहता, उनके मकाम को वो चले गए। नहीं आदमी अब कहते भिरकाना तो ऊपर वजन बंडा या बाल कहते भिरकाना तो यूं कद चल जाता है, दम डालना, कहता दम डालना, खूब दम डालना, कितना दम डाल दी होता ऊपर जाता है, वापस आने स्टेप को नहीं, क्या भी दम डालना पड़ता है, हाथा पाँव को नहीं डालना नहीं। देखो रसूल करीम का एक बहुत बड़ा मौजूदा क्या मालूम, सेकंड के अंदर चले गए, बिस्तर भी गर्म था, गुंडी भी हल्लक थी, सेकंड के अंदर चले गए, सेकंड के अंदर चले गए। मगर जब वापस आने का मौका हुआ तो जब जिब्राइल अमीन का एक वाकया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते रसूल करीम के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वक्त हुआ, इजाजत दिया तो तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगा। रसूल फरमाती हैं, हदीस में आता है, मेरी उम्र 90 है ना, अर्श के ऊपर 90 लिखो है ना, तुम्हें 60 पर 3 में आगे ना गया। क्या करी मैं खुदा, मैं पूछता हूँ अल्लाह को, ये मुझे मालूम नहीं, हुक्म हुआ मैं आया, मेरी डायरी में हुआ था ना, उनके डायरियाँ रहती ना उनके सभी, वो कब कब का पूछता हूँ। अगर कोई इजराइल गए कहते जिब्राइल को जाकर पूछे, हेड नाउ नो, पूछे ऐसा ऐसा पूछने, जिब्राइल बोले कहते मैं पूछता हूँ अल्लाह को, अल्लाह से पूछ लगा, बोले कहते नहीं 90 साल हो गए, 20 में 7 साल अभी कहाँ का, 63 minus 90 27, बोले कहते मेराज में चले गए, मेराज में चले गए। मेराज के बाद रसूलुल्लाह 20 में 7 साल के बाद आ रही, 7 साल के बाद आ रही, फिर भी दुनिया के अंदर बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हल है, आजकल वो पिक्चर हॉलीवुड के निकल रही है, टाइम नहीं, स्पेस पूरा टाइम ही छिड़ जाता है, तो वो टाइम खड़ा है 1400 साल पहले रसूलुल्लाह, दुनिया छिड़ गई थी, पूरी दुनिया छिड़ गई थी। ये निस्बत 27 साल की निस्बत रसूलुल्लाह पर, सत्ती निस्बत हो बाद में दुनिया में आए तो फिर वहां से स्टार्ट कर नहीं, पूरा स्टॉप। अब बोल रहे नहीं, जो चीज अपने मरकज को जाना तो सेकंड में चल जाती है, वैसा नहीं, क्या भी फोर्सिस नहीं, सेकंड में चलेगी कि उनका मरकज वो था अल्लाह ताला का साथ, बहरकत अल्लाह ताला उनको खिरका बनाया, तो खिरका भी साथ में लाई, खिरका भी साथ में नहीं, जाते जाते अल्लाह ताला बोले या रसूलुल्लाह ये खिरका तो वापस नहीं आना, अब तुम्हारे जो नबूवत का वसीर था उसके हाथ में दे, चलते रहना ताकि दुनिया ये कायनात चल सके। सरकार आए, खिरका लेने का के बाद वो साहबा को पूछे या रसूलुल्लाह मेराज का वाकया क्या, और मेराज के वाकये को सबसे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मानते ही क्या करे, कौन क्या को बोले कैसा हो जाता है, सेकंड के अंदर जाती, जैसे सेकंड के अंदर भी आगे हजारों करोड़ों अरबों खरबों जगह जाको रसूल जन्नत भी देखे, दोज़ख भी देखे, अल्लाह से मिले, कैसा फिर भी आगे बिस्तर को ही है, कैसा होता है बोला तो अबू बकर बोलती खुदा की कसम जब मेरा रसूल बोलता तो सच्चे सिद्दीक बनता, अब बनते सो मेराज को माने तो सिद्दीक बनता, क्या बनता सो तब सिद्दीक बोलता सुनो, अबू बकर सिद्दीक हुए, तब तक सिद्दीक नहीं थे, मेराज को मानने में सिद्दीक हुए, फिर भी आज उनको मानने वाले मेराज को नहीं मानते, सिद्दीक को मानने वाले मेराज को नहीं मानते। मेराज में आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए मुबारकबादी देने, हजरत उमर गए मुबारकबादी देने, उस्मान गए मुबारकबादी, पूरे सहाबा गए मुबारकबादी देने, जरे जिन्हें को शक था, जरे जिन्हें को यकीन था, वो जमाने से भी है, आज भी जमाना, आज भी जमाने, उन्हों भी मुसलमान कहला गए, इन्हों भी मुसलमान, जो इनके ऊपर पूरा इरादा करे उन्होंने मोमिना हो गए, उन्होंने मोमिना हो गए, जो रसूल के ऊपर भरोसा करे मोमिना, जो नहीं करे उन्हें मुनाफिक नहीं, कलमा पढ़ को भी मुनाफिक नहीं, दरूद पढ़ को भी मुनाफिक, नमाज पढ़ को भी मुनाफिक, हज कर को भी मुनाफिक। बरकत रसूल करीम फरमाए ये अल्लाह ताला दिया है, और अल्लाह ताला करीम मुझे वापस भी बुला लेता है, मेरा काम कर ले जा तू, जब तक अल्लाह ताला रखता है मैं रख दूं, मगर ये अल्लाह ताला मुझे हवाले करो, मैं वसीयत करो करके बोला, ये खिरका मैं देना, अगर मैं दिया हजरत अबू बकर तुम ना तो तुम्हें क्या करना। उन्होंने रसूल को फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिरका मुझे मिला तो इस खिरके से मैं रखो, मैं सारी दुनिया में मैं सच्चाई फैलाती, सिद्धि पूरे सच्चे हो जाए, झूठी नहीं रहा। बोलती लाओ वापस देख लो, वो है वो रिवायत ही कैसी है, सो हमें लिया नहीं वापस, रसूल ले लिया। हजरत उमर को बोला तुम ना मैं दिया तो मैं क्या करती, उन्होंने बोले मैं अदल और इंसाफ,
پوری کائنات میں عدل انصاف کراتوں کا نہیں دی. اب ان کی مرضی نہیں دینا رسول کی, سب اللہ کی مرضی ہو. تمہیں یہ نہیں سمجھنا رسول کیا بھی اپنی مرضی سے کر دی. نہیں, عثمان غنی کو بلا, یا عثمان تم نہ دے تو انہوں بھی جوائیں دو بیٹیاں رسول دے کوئی سو, جوائیں کو بلا, عثمان غنی کو بلا, اگر تم نہ دے تو کیا کرتے؟ انہوں بولے حیا, شرم و حیا پوری دنیا میں برپا کرتا. سب جنے پردہ داری میں رہنا, حیا میں رہنا, شرم میں رہنا, برپا کرتا. واپس لے مولا علی کو, مولا علی مشکل کشا سے, یا علی اگر میں تم نہ دے تو تمہیں کیا کرنا؟ اس نے یا کیا رسول اللہ یہ پوچھے, معلوم ہے پھر بھی ہمارے جیسے آدمی کو معلوم کرانا کیا بولتی کہتے یہ جو فرقہ ہے یہ آپ کو, یہ دین کا فرقہ, یہ امامت کا فرقہ, یہ ولایت کا فرقہ, میرے بعد قیامت تک بھی یہ جس کے پاس رہتا ہے اس سے دین چلتا ہے, وہاں سے ربوبیت چلتی ہے, وہاں سے اسلام چلتا ہے. یہ جو بھی رہتا وہ اسلام کا قائد رہتا, لیڈر رہتا. اے علی اگر تم نہ دے تم تو کیا کرتے؟ یا رسول اللہ میری اوقات نہیں, پہلی بات میری اوقات نہیں, اگر تمہیں دے رہی. سب جنے کیا بولے, میں پہن لے کو کرتا ہوں. حضرت صدیق بولے میں پہن لے کو صداقت, حضرت عمر بولے میں پہن لے کو انصاف, عثمان غنی بولے میں پہن لے کو آپ کو حیا اور شرم برپا کرتا ہوں. علی بولتی میری اوقات ہی نہیں پہننے کی, میری اوقات پہننے کی نہیں. پھر کیا کرتی ہیں علی اگر نہیں پہنے تو؟ بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا فرقہ جو ہے میں تمہارے امت کے گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرتا نہیں. یہ بولتے سو اسلام سب جنے پہننے کی کوشش کرے, مگر مولا علی مشکل کشا امت کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. دل نہیں, یہ امام مولا علی مشکل کشا کا دل دیکھو نہیں ہے, یہ ان کی دماغ دیکھو, ان کا یہ دیکھو, کردار دیکھو کہ وہ سب اپنا دیکھے مگر علی امت کا دیکھے. محمد مصطفیٰ کا بولے میں پردہ پوشی کرتا ہوں کس کی؟ گناہوں کی. کہ مطلب کیا ہے گناہوں کے اوپر اڑا دو, کیا اڑا دو؟ فرقہ اللہ تعالیٰ جسے رسول کو دیا وہ فرقہ اڑا دو. اب وہ فرقہ رہا تو گناہ دکھتا نہیں, اللہ کو فرقہ دکھتا. نہیں یار کیسا بخشے جاتے تھے اسے بولتے دامن, دامن غوث کا دامن, کاشا کا دامن, رسول کا دامن, یہ چاہے وہ دامن کو فرقہ کو دامن کرتی. برکت وہ مولا علی مشکل کشا کو ملا. وہ ملنے کے بعد ہاں سے کہاں چلیا؟ حسن کے پاس چلیا, حسین کے پاس چلیا, زین العابدین کے پاس چلیا, محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, امام تقی, امام نقی, حسن عسکری. یہ 12 امام سے چلے آخر کا. انہوں آپ کو ہمارے عقیدے کے امام. کون انہوں؟ ہمارے عقیدے کے امام, ہمارے عقیدے کے امام. تو کیا ہوا ہمارے عقیدے کے امام جو ہیں انہوں سبھی آپ کو ہمارے عقیدے کے امام. ان سے ہمارا پورا دین کا دار و مدار. کس کا دار و مدار؟ ہمارے دین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار و مدار. ان کا ہمیں ماننا ضرور, ان 12 کو ماننا ہمنا ضرور. جو دوسرے مسلک کے جیسا امام حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, انہوں آپ کو مسلک کے امام. اس کے مسلک, مسلک تو مسئلے بولنے والے. اب بہت جنے جب شافعی مسجد میں کیا کرتے ہیں رفع دان کرتے ہیں, انہوں کھڑ کو وضو کرتے ہیں, ہمیں بیٹھ کو کرنا. الگ الگ طریقے ہیں. یہ مسئلے مسائل امام شافعی بھی صحیح, امام مالکی بھی صحیح, امام حنبل بھی صحیح نہیں, امام حنبلی بھی صحیح, امام مالک بھی صحیح. چاروں امام کے مسلک کا صحیح, غلط کون بھی نہیں. مگر ان کی سنت بھی سے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز ہو رہی ہے. انہیں ہاتھ کھول کو بن رہا ہے, ہاتھ پڑھ کو بن رہا ہے, ہاتھ یہاں بن رہا ہے, ہاتھ یہاں بن رہا ہے. چاروں امام حق, چاروں امام حق. تمہیں کیسا بھی پڑھو تمہاری نماز ہوتی ہے. مسئلے ہو رہی ہے تمہاری. کیا مسئلے کو ہمارا دین نہیں, مسئلے کے اوپر دین نہیں. اگر کھڑ کو کر لے وضو, فتوے نہیں دینا غلط کر کو, کھول کو پڑھ لے نماز, چھوڑا کر کو پاواں آج کل اٹھایا کہ نہیں نماز ہی نہیں کرتی. امام مالک میں ویسا چھ ہاتھ چھوڑ کو پڑھتی ہے. امام مالک کے اندر عرب سعودی کو جا کو مکے میں جا کو امام مالک کو ماننے والے ہاتھ ہی نہیں بنتے, کھول کو پڑھتے. جعفری مسلک کے ہاتھ کھول کو بنتے. ہمیں فتوے کھڑ کو نہیں دینا. جب ان کو مسلک کے امام کو جائز قرار دیا اللہ کے رسول ہر طریقے سے پڑھ کو نہیں, تو کون سے بھی طریقے سے پڑھو چلتا. یہ مسئلے مسائل تم نہ مسئلے مسائل پوچھے نہیں جاتے. ابر میں حشر میں مسئلے مسائل نہیں پوچھتے تو کیا کرو بولا تو تمہارے عقیدے کا امام کون, عقیدے کا امام کون. اس کے آخر قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت میں بولتا, اس کی تفسیر کیا کرتے بولو تو جب اللہ تعالیٰ دوسرا سر پھونکتا, پہلا سر
پورے مر جاتے ہیں، پورے مر جاتے ہیں، تو انسانات تو مر جاتی ہیں، ساتھ میں فرشتے کون کون رہتے ہیں، جتنے میں جان رہتے ہیں پورے مر جاتے ہیں۔ دوسرا سرخ اگتا، دوسرا سرخ اگتا، دوسرا سرخ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں اپنی خبروں میں سے نکلو اور امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ کس کے پیچھے؟ امام کو تو اب نہیں سمجھنا تو یہ مسجدہ میں سرٹیفکیٹ لیتی وہ امام جسے رسول جس کے پاس خرقہ تھا وہ اسے بولتا سو امام، جو اللہ تعالیٰ کا خرقہ معراج میں ملا، رسول اللہ ٹرانسفر کرے مولا علی کو، ہوتا ہوتا امام زمان امام محمد مہدی کے پاس گیا۔ اس کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام کو ایک حکمت تھی، ایک اللہ اس کا رسول کا حکم تھا کہ غیبت میں جانا۔ غیبت کو بولے تو دنیا سے چھپو، ہیں دنیا میں مگر تمہیں باہر رہنا۔ ٹھیک ہے، تو بولے تو ہر امام کو بھی کیا کرے، جو لوگ آتے یہودی نصارہ منافق، یہودی نصارہ منافقہ مشرکہ کیا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہے ہمارے روایتہ میں حدیثہ میں کیا ہے، امام زمان سامنے کھڑتی امامت میں، نبی عیسیٰ امام کے پیچھے کھڑے۔ اب ان کو کیا ہے، عیسائیوں کو یہودیوں کو، ہمارے نبی ان کے پیچھے کھڑنا کیا، وہ بھی کس کے، امام کے پیچھے کھڑنا۔ وہ جیسا ہم نے دیکھتی نہیں، مرید کے پیچھے پیر نماز پڑھنا، بہت پیرا ہے سب بمڑا مارتی نہیں، انہیں تبلیغی کے پیچھے دیوبندی پڑھنا کیا، دیوبندی کے پیچھے بڑے پڑھنا، یہ حسد حتاسد۔ اس کے واسطے آج بھی ان کے حسد کہ کیا بھئی رسول کا بیٹا امام حسین سے ہوتے ہوتے رسول امام حسین کے 90 بیٹے کے پیچھے ہمارا نبی عیسیٰ نماز پڑھنا کیا، ہمارا نبی نہ بڑھانا، ہمارا نبی بڑھانا۔ اس کے واسطے کسی حالت کو ان کو مارنے کے واسطے کیا کرتے ہیں، وہ زمانے سے چل رہا، یہودی اس کے واسطے دشمن، نصارہ اس کے واسطے دشمن، موسیٰ بھی ہمارے نبی کے چھوٹے، عیسیٰ بھی ہمارے نبی سے چھوٹے، حتیٰ کہ یہ دکھا ڈالے نبی سے دور کی بات، نبی کی اولاد بھی رہے تو ان سے بھی پیچھے کھڑنا، تمہیں آگے نہیں جانا۔ یہ حسد رہتی ہے ان کے پروپوگیٹ کرنے، ان کے ریلیجن پروپوگیٹ کرنے، بڑا کرنے کے واسطے ان سبھی یہ چیزاں کرتے رہتے، دشمنی رہتی۔ اس کے واسطے اللہ کیا کرتا ہے، ان کو غیبت میں بھیجتا۔ غیبت میں بولے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے جو دور رہتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو ملتی، کچھ لوگوں کو ملتی۔ اب وہ جب جا گئے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کو جب یہ حکم ہوا ان کے زمانے میں، تو ان کے والد امام زمان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام بلا کو بولتے ہیں بیٹے یہ فرقہ تمہارے حوالے، یہ رسول سے چلنے کا رہا۔ اب دیکھو اتنی عمر کے بعد تقریباً امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ 13 یا 14 عمر کے برس کے تھے امام حسن عسکری، تو امام زمان محمد مہدی علیہ السلام 13 یا 14 برس کے تھے، تب ان کے والد امام حسن عسکری بلا کو بولتی ہیں بیٹے اللہ اس کے رسول سے حکم ہے کہ تمہیں ان قریب غیبت میں جانا۔ تو بولتی ہیں اگر میں غیبت میں چل گا تو یہ دین کیسا چلتا، یہ اسلام کیسا چلتا، بغیر ہادی کے آدمی گمراہ ہو جاتے۔ تو امام حسن عسکری بولتی ہیں کہ دیکھو یہ ہم نہ قانون بن کو ہے کہ یہ جو خرقہ جو ہے جو رسول سے چلیا، جو تمہارے پاس ملیا، یہ تمہیں اپنے خلیفے کو، اپنے لوگوں کو یہ ہاتھ میں دے کو بولو کہ تمہارے بعد 450 سال کے بعد ایک بچہ جس کا نام سید محمد ہوتا ہے، بچہ سید محمد ہوتا ہے، نسب سے حسن کی اولاد میں رہتا ہے، باپ حسن سے رہتا ہے، ماں حسین سے رہتی ہے، اس کی کنیت عبد القادر رہتی ہے، جیلان میں پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے جو لوگ ہیں ان سے تمہیں وصیت کرو کہ ان کے پاس یہ فرقہ جائے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کیا کرتی ہیں، وہ فرقہ اجازت محمد مہدی کے ساتھ کیا کرتی ہیں، وہ فرقہ سرکار غوث اعظم دستگیر کے پاس انہوں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ سالہ ان کا خلیفہ چھپا کو لے لیتا کو سرکار غوث اعظم دستگیر کے پاس جو فرقہ اللہ تعالیٰ معراج میں رسول خدا کو دیا، وہ فرقہ سرکار غوث اعظم دستگیر، یہ فرقہ جو ملیاس الدین جو تھا وہ 11 ربیع الثانی، اور اس کے واسطے 11ویں امام حسن عسکری انہوں اتنی قربانی دی ہے کہ ان کی معلوم آخری میں جاتا سوچ ان کا حق ہے سو امام محمد مہدی کا، مگر آن بہاف آف پاور آف اٹارنی کا دینی گورنمنٹ کے اوپر کیس ڈالے ہوتے تھے، اٹارنی جنرل آتا، کون اٹارنی جنرل ہے تو پی پی آپ کو لڑتے رہتا، گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں سو مگر لڑتا کون نہیں، پی پی ان سبھی ایسا آپ کو پوری کائنات کے پروسیکیوٹر کون کر کو بولے تو غوث اعظم دستگیر انہوں لڑنا، اس کے واسطے
سارے امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے واسطے انہوں پروسیکیوٹر. کون پروسیکیوٹر ہے؟ جب تک مین آدمی نہیں آتا، جب تک امام زمان محمد مہدی نہیں آتے، تب تک یہ زمانہ غوث اعظم دستگیر کے ماتحت سے چلتا، ماتحت سے چلتا. وہ دن آج کا دن غوث اعظم دستگیر خود یہ دن ولایت ان کو ملی. جیسا ہمارے پیر صاحب کو نہیں، ہمارے باپ کو نے تو ہمارے بیٹے کو ڈگری ملی تو ہمیں کتنا خوش ہوتے، مٹھائیاں بانٹتے نہیں، چلو وہ ڈگری لے لے جنت کو بلا لے جا رہا نہیں، مگر یہ ڈگری غوث اعظم کو ملی تو ہم نے پورے مریداں کو جنت میں چاہنے والے کیا کرتی نہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کرتی تاکہ یا غوث اعظم دستگیر تمہیں 800 سال ہوگا پھر بھی تمہارے نام سے ہمیں کھلاری پلاری، ہمیں تمہاری ٹیم والے، کس کی ٹیم والے؟ ہماری تمہاری ٹیم والے، ہمیں وہ ٹیم والے نہیں، ہمیں یہ ٹیم والے. اس کے واسطے کیا کریں؟ ہمیں تمہاری یاد میں کریں. نہیں برتھ ڈے میں میرے بیٹے کا میں کرتا ہوں، نہیں جورو کا میں کرتا ہوں، اب کون دن دوسرا کرے ہوتا ہے پیسہ کرتا کرتا. اس کے واسطے ان کے چاہنے والے انہوں نے کیا کرتے ہیں؟ 11ویں کرتی، ان کے سلسلے والے 11ویں کرتی. یہ عقیدت چل رہی ہے بزرگان دین کی، تو غوث اعظم دستگیر کو ولایت ملا سکتی. دوسری چیز کیا بولتے ہیں غوث اعظم دستگیر کہ یہ دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہلم پٹیت ہے. تمہیں ہمیں چہلم کرتی خود بھی مر گئے تو رسول پاک بھی 28 صفر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. 28 صفر کے بعد پورا مہینہ ربیع الاول کا ایک مہینہ برابر ربیع الثانی کے 10 دن کہتے ہوئے ایک مہینہ بھی 10 دن 40 days آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 40th day جیسا چہلمہ تمہیں کرتے نہیں ویسا امام حسین کا 40 کرتے نہیں، ایسا رسول کریم کا یہ 40 کا دن، رسول کریم کا 40 کا دن. دوسری چیز ایک ولایت. اور تیسری چیز کیا ہے تو بولے تو سرکار دو عالم کے حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ کو رہتی تب زار و فتار کا حضرت فاطمہ زہرا بہت روتے رہتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آ کو کان میں کچھ بولتی، انہوں کچھ کان میں بولتی، بعد میں ہنسنا شروع کر لیتی. حضرت عائشہ ان کے بیوی سرکار کے آتی ام المومنین کو پوچھتی ہیں حضرت فاطمہ سے تمہیں بہت رو لگتے نا، بہت مہینے سے بیمار تھے تمہیں رو لگتے، ایک بار بھی ہنسے نہیں نا، آج ہنسا لینا کیا چیز کر کو بولے تو بخاری میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب سب سے پہلے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے میں جنت میں جا کو رسول اللہ سے میں ملتی ہوں. تو وہ جو 40 دن تھے وہ 40 دن کے اندر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وصال کا دن، حدیث سے 40 دن کے اندر بس سے وصال ہوگا. رسول کریم کی وصال کے بعد 40 دن کے اندر فاطمہ زہرا کو 40th day یہ 11ویں کا دن. یہ ایک چیز ہوا نہیں، سرکار دو عالم کا بھی آیا، فاطمہ زہرا کا بھی آیا، اور ساتھ میں امام حسن عسکری علیہ السلام. کون امام حسن؟ 11ویں امام، جو 12 امام میں 11ویں ہیں، ان کی ولادت کا بھی. غوث اعظم کو ملا سوچ کہاں سے کئی کو غوث اعظم بنے سو معمولی پیرا سے اگر انہوں خلافت لیتے تو معمولی رہتے، انہوں 300 امام سے خلافت خرقہ نہیں، معمولی پیر صاحبان کا نہیں جا کو خرقہ نہیں پہنے. انہوں کون سا خرقہ پہنی؟ رسول اللہ کا خرقہ پہنی. اس کے واسطے جس کے یہ جو عنوان ہے جو 11ویں ہے اس کے واسطے یہ امام کی فاتحہ بھی نہیں، یہ ایک نبی کی فاتحہ بھی، ایک فاطمہ زہرا کی بھی فاتحہ، یہ اولیاء اللہ کے سردار کی بھی فاتحہ. چاروں کو یاد کرنے کا دن، یہ چاروں کو یاد کرنے کا دن. جنہیں وہ کیا کرتے خالی غوث اعظم خود کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ دن میں بہت معتبر دن کے اندر بہت بہترین اللہ تعالیٰ اس کے اندر نعمت رکھا، اور غوث اعظم دستگیر بھی یہ چیزوں کو کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر غوث پاک کو بھی بڑا درجہ دیا. اور جب جو خرقہ سرکار کا پہن ڈالے تو ایسا رہا تو کیا رہیں گا. خالی ایک چھوٹا بول کو ختم کرتے بہت ٹائم بھی ہوگا. ایک جنگ خیبر کے اندر جیتتی جنگ ہے نا، معمولی جنگ جیتتی، مال غنیمت ملتا. مال غنیمت کے اندر یہ گدا بھی آتا، اس کا نام یاقوت، حدیثہ میں یاقور آتا. وہ گدا بھی اب لے جا رہے ہیں، رسول جیتیس نا، اب پورا نکال لے جا رہی. اب باہر پورا خیبر کے باہر پورا بٹوارا چل رہا، کون لڑنے ہیں ان کو. اب یہ گدا بھی ہے، وہ گدا کیا کرتا رسول کو پلٹ کو دیکھ کر گدا، تو رسول کو ایک نگاہ پڑتے کے ساتھ بولتے کون کی لے کے آتی رہتی، صحابہ بولتی یہ گدے کو لے لیتا ہو، گدے کو لے لیتا. نوٹاں بھی، پیسے بھی، دولت بھی، سننا سب کچھ جا رہا ہے. رسول پیسے نوٹاں یہ سب نہیں پوچھ رہی، رسول پوچھ رہی کیا کرتا بولا تو وہ گدے کو پوچھ رہی.
बुला लेगा छोड़ा पता ना। अरे ज्यादा पूछा ले तो हमने कम मिल जाता, ज्यादा पूछे तो कम मिल जाता, हर दिल में रहता सोचे। अब सबके दिल में आया रहेगा। रसूल करीम के पास गद्दा आता है, सीधा कदम बोसी करता है, रसूल से बात करते हैं, रसूल अल्लाह बात करते हैं। बोलती हैं क्या मुझे देखा ना कि ऐसी नज़र से, बोलती हैं कि मेरे अजदाद को, मेरे गद्दे के अजदाद को, इसके अंदर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जैसे मूसा नबी, ईसा नबी, ऐसे हमारे याकूब नबी, ऐसे हमारा जो है ये आको जो सिलसिला चल रहा है वो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अनबिया बैठे सो हमारे अजदाद के ऊपर। मगर बहुत साल से ऐसा होगा कि ये अनबिया मुनक़ता हो, कौन भी हमारे ऊपर सवारी नहीं कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी नज़र देखा, ठीक है, तो सब ब्लड में आ गया, गद्दे के ब्लड में आ गया कि सवारी करे तो शाही सवारी करना। बस एक चाहतो हम ना तो लूट को चले गए, मार डाल देंगे, तोड़ डाल देंगे, चाहता हूँ कि एक बार या रसूलुल्लाह मेरी सवारी करो। रसूल बोलते हैं साहबा को ये मुझे दे डालो, यस मुझे मालेगा नहीं। अब रसूल करीम क्या करते हैं, आते सो ऊंट के ऊपर, खैबर में जाते सो वो गद्दे के ऊपर, जाते सो गद्दे के ऊपर, बत्ते साल से पलियासो कहाँ, खैबर में यहूदियों के साथ पलियासो। अब वो इतना चालू होगा गद्दा। अब रसूल करीम किसी बुलाना तो अब भी किसी भी देखो नहीं, पहचान नहीं, कौन अबू बकर सिद्दीक, कौन हजरत उमर, कौन उस्मान, कौन इन्हें, कौन उन्हों, क्या भी मालूम नहीं। हमना 1400 साल के बाद पढ़ा को भी मालूम नहीं कौन साहबा में। अभी पिक्चर के सब डायरेक्टर के इनके नाम बोलो अच्छा बोलती। अब वो जमाने के अंदर आया सो आपको मदीने में है, रसूल करीम को क्या की किसी की बुलाना था, रसूल क्या बोलते मालूम, जाको सलमान फारसी को बुला लेगा तो बोला तो बराबर वो गद्दा वो घर को जाको बुला लेगा, देखो आता तो देखो आता करता, पूरे जने परेशान करता। हमें उतने साल से हमना मालूम नहीं कहाँ इसका एड्रेस, क्या है इसका एड्रेस, इन्हें हर चीज करता ना हो। ऐसा नोटेड होगा वो गद्दा। अगर कोई बीमार भी अगर हो जाता तो मदीने में रसूल करीम के पास नहीं आते थे, कहते वो गद्दे को जाको छी डालते तो वो छी को चले जाता तो उसकी शिफा हो जाती छी। तो रसूल करीम खाली उसे छी को थे, इसे वो छी को थे। और आखिरी में रसूल करीम जब इंतकाल हो जाती है वो गद्दा भी क्या करता है, इसके बाद कौन भी सवारी नहीं करना, तो बोल को बॉडी में गिर को शहीद कर लेता अपने आप। ये देखो खाली अगर रसूल करीम एक जानवर को छीए तो जानवर इतना खुशबो करामत होता है कि उसे सहाबा इस्तगारा लेती, उससे सहाबा मदद लेती, सहाबा मदद लेती। अब खुदा की कसम जिसका फिरका खुद रसूल पहने और गौ से पाक को दिया तो उसके पास क्या नहीं। गौ से आजम दस्तगीर को देने के बाद क्या उनकी ताकत, क्या उनकी कुव्वत, क्या रहेगा। गौ से आजम दस्तगीर को एक खास ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा को थे कि देखो ए अली मेरे बाद ये शख्सियत आती, उनका नाम अवैस है, तुम्हें अवैस को मिलना। और मैं नबी हो को नबी है नहीं, अली अली हैं, उमर उमर हैं, बड़े सहाबा हैं, अहले बैत भी हैं। एक अहले बैत में ही अली, सहाबा में ही उमर, हुक्म देने सो नबी क्या करो बोले तो या अली या उमर तुम एक काम करना, या अली या उमर। देखो या अली पुकारो कहते ना, या अली या उमर इसको तस्मा हदीस में आता सो या अली तुम्हें जाओ, या उमर तुम्हें जाओ, नहीं या उमर तुम्हें जाओ, मदद तलब करो। या बोलना हराम नहीं, या बोलना रसूल की सुन्नत। तुम्हें जाको इनसे मिलो, किनसे मिलो, एक ऐसा नाम उसका अवैस अखरनी है, यमन में रहता है, बोल डाले। बोलने के बाद साला गुजरे, ना उनको टाइम मिला ना इनको टाइम मिला, रसूल का इंतकाल होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत भी होगी, उसके बाद हज़रत उमर की खिलाफत के टाइम पर यमन के कुछ लोग हज को आते, यमन के कुछ लोग हज को आते, तब ख्याल आता हूँ क्या करके बोला, रसूल बोले ना कि उनसे मिलना करके, उनको बुला को पूछते तुम्हारे गांव में कौन की अवैस कर को है क्या। वो बोलते हैं अरे उमर तुम्हें अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े कुर्सी के ऊपर दीवाने के बारे में पूछते क्या, भाई उसे नहीं बोलना, रसूल करीम याद करते हैं। और मालूम उन्हें ऐसा आदमी जो जब पूरे आदमी हंसते रहती है रोता है, जब सब रोते रहती है हंसता है, सब घर में रहे तो इन्हें बाहर रहता, बाहर रहे तो पूरे घर में रहता। ये ऐसे दीवाने को मिलती ना बोलती नहीं मिलना, चलो मुझे बुला ले जाओ। जाते जाते हजरत अली को बुला ले को बोलती हैं यार रसूल जो फिरका दिए थे उनको देने के वास्ते, फिरका तबरुक दिए थे वो ले लो, चलो या अली, यमन वाले मिल को ही तबरुक रखने का पूरा अली को था इंचार्ज। तो क्या करती हैं वो फिरका ले लो को, मौला अली भी हजरत उमर भी जाते, किस करने जा रही सो ना उन्होंने सहाबी नहीं उन्होंने वली उन्होंने जा रही, कौन सहाबी, हुकुम किसका नबी। अब वलियां करने जाना सुन्नत किसकी, रसूलुल्लाह की, सहाबा की। अब फिर बोलना नहीं कि जाना हराम, दरगाहें करने जाना हराम, वलियां को मिलना, ये सभी चीजें रसूल खुद बोली
ان کے زمانے میں کیا علی دعا کرتے تو دعا نہیں ہوتی تھی, عمر دعا کرتے تو دعا نہیں ہوتی تھی, پھر بھی رسول کریم سنت بنا کو بھیجے, تمہیں کتنے بھی بڑے ہو جاؤ آئندہ چل کو معلوم یہ لوگ ہمارے اوپر دال تینچ کر کو جاؤ, ایک ولی کو ملنا بھی سنت کرو. ترخا دے کو بولتی جاتی, جانے کے بعد ملتی, ملنے کے بعد انہوں سجدے میں رہتی, ان کو معلوم نہیں حضرت اویس کو انہوں آری پڑی, انہوں سجدے میں رہتی. حضرت عمر حضرت علی آتی, آنے کے بعد ذرا خود کھڑتی, کھڑنے کے بعد کیا کرتی ہیں حضرت عمر ذرا فاسٹ آدمی اٹھو جلدی کرتی, انہوں 5-10 منٹ کھڑتی ویٹ کرتی, اس کے بعد صبر نہیں رہتا, ذرا اٹھو کرتے ساتھ اٹھ جاتے. میں عمر کرتی, وہ ٹائم کو وقت کے امیر المومنین انہوں مولا کائنات علی کرتے آئے, 10 بوسی کرے ملے, تمہیں حکم کر دو تو میں چاہ جاتا ہے. نہیں بس رسول کا ایک آخری وصیت پوری کرنا تھا, یہ خرقہ دیکھو ہی یہ لیو اور امت کو دعا کرو, یہ امت کو دعا کرو. کون بول رہی سو؟ حضرت عمر بولتی ہیں. انہوں کیا بولتی ہیں؟ ولایت کی نظر ایک الگ ہے. انہوں کیا بولتی ہیں؟ تمہیں آنے سے پہلے اگر تمہیں منجے سجدے میں سے اگر سر نہیں اٹھاتے تو آدھی امت کو بخشا لیتا, آدھی امت کو بخشا لیتا. اب ذرا خبر دیتے تو منجے الہام ہوا تھا کہ پوری امت کو بخشا لیتا. کیا کرے حضرت عمر, تمہیں اٹھا لینا ہے. وہاں سے حضرت علی کو ذرا یہ چلتا, ہمارے سامنے بولنا علی علی نہیں, انہوں بولتی ہیں تمہارا کام آدھی امت کا, آدھی امت میرا بیٹا, آدھی امت تمہیں بخشا ہے, آدھی امت میرا بیٹا 5 ہجری میں جس کا نام عبد القادر آتا. کس کی بات ہو؟ معمولی درگاہ والے مفتیان کی عالمان کی بات نہیں, علی کی بات, علی کی بات نبی کی بات, علی کا حکم نبی کا حکم. اب یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نہیں مانتے انہوں نہیں مانتے, کون نہیں مانتا وہ اصل میں علی کو نہیں مانتا, اور سے بات کو نہیں مانتا, علی کو نہیں مانتا, علی کو نہیں مانتا, رسول اللہ کو نہیں مانتا. بولتی میرا بیٹا میری نسل سے 5 ہجری میں جیلان میں اس کا نام کنیت عبد القادر ہوتی ہے, انہیں آدھی امت اس کے حوالے ہے, آدھی امت اس کے حوالے ہے, اس کے حوالے ہے. اور میرا بیٹا کہے گا, نہیں یہ میرا بیٹا, انہوں نسب کے نہیں, کون اویز کرنی, بلیڈ نہیں بریڈ نہیں, انہوں باہر والے عشق کرے اویز نسل نہیں. انہوں بولے کہ میرا بیٹا اس وقت دکھانا نا ان کے خاندان کی ذات سیدہ کی نسل کیا اسٹرانگ ہے, کیا زبردست ہے, اس کا وقار گرنے نہیں دیتے. مولا علی انوچ نا باپ بولتی رسول تم نہ دیے, رسول تم نہ دیے آدھی امت کا, مگر میرا بیٹا آدھی امت کو بخشے گا, اور یہ بھی کہیں گا کہ ساری اولیاء اللہ کے گردن کے اوپر تیرا قدم, سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر میرے بیٹے غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی کا قدم. اس وقت جب یہ سنتی کون آدھی امت بخشانے والے اویزے کرنے, سیدھا کیا کرتی مولا علی مشکل کشا کے قدمہ میں سر رکھو, بولتے یا علی میں تمہیں گواہ رہنا میں بھی غوث اعظم دستگیر کا قدم میں سبحان اللہ. شاہد علی کو رکھے, شاہد علی کو رکھے, علی کو نہیں مارے ہوں, نہیں علی کا قدم بوسی نہیں, یہاں سے قدم بوسی 500 سال کے بعد آنے والے غوث اعظم دستگیر. یہ تو روایت میں ہے موجود. بڑے بڑے بزرگان دین اسے سند کو صحیح سند مانتے, اور ہر بزرگ بھی یہ چیز کے پر مانتا ہے کہ علی تک بھی پہنچنا تو غوث اعظم دستگیر ہونا, بغیر ان کے اب راب جہاں انہوں سبھی اب انہوں ڈائریکٹ جاتے نہیں, یہ تاش فرق ہے, انہوں ڈائریکٹ جاتے, ڈائریکٹ گیا تو سمجھ لو غوث اعظم کو چھوڑا تو علی کی بات کو چھوڑا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو غوث اعظم دستگیر کا فضل و کرم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کشف و کرامت ہے اور جو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیا غوث اعظم دستگیر پہ, ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام.